جنگ جی یہ ہے کہ جنگ دی جڑی مٹی ہے نا جی وہ دی پیدا کردہ گندم آج تائیں اسا کھاندے پا جڑے ساڈے بڑے برا بیٹھے نا جی یہ کرندن ذمہ ہو مجھے رکھیں ماضی کے لیجنڈ فنکار جو ٹی وی، سٹیج، تھیٹر اور فلم انڈسٹری کے نامور فنکار تھے، جن کے مداحوں میں برصغیر کے عظیم فنکار دلیپ کمار صاحب اور دھرمیندر جیسے بڑے فنکار شامل تھے۔ دلیپ کمار صاحب جب پاکستان آئے تو انہوں نے خصوصی طور پر افضال احمد سے ملاقات کی خواہش کیوں کی؟ جب افضال احمد کو فالج ہوا تب دلیپ کمار صاحب نے انڈیا میں رہ کر ان کے لیے کیا کرتے رہے؟ بہت ہی حیران کن معلومات جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں۔ افضال احمد کی وفات پر اس کی بیٹیاں کیوں اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے نہیں آئیں؟ افضال احمد چٹا، پیارا افضال، جسے پیار سے کہا جاتا تھا، افضال کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ مسلسل 22 سال کس نے انہیں سنبھالا؟ افضال احمد کی والدہ جو 100 سال سے بھی بڑی عمر کی ہیں مگر آج بھی زندہ ہیں۔ افضال کی ملکیت میں کتنی جائیداد تھی؟ بیوی بچے چھوڑ کر کیوں گئے؟ آخری وقت تک افضال احمد کو کون سنبھالتا رہا اور آخری وقت تک کس نے اس کا ساتھ دیا؟ ایسی بہت ساری باتیں جنہیں جان کر آپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوں گے، کیونکہ افضال احمد نے بہت ہی محتاجی والی زندگی گزاری۔ مینوں دشمنی منظور ہے، جا کے اپنی رانی نو کہہ دے جگو اپنے قبیلے دے سر دے سکتا ہے اور اپنے پتر دا بھریا زندگی دا پہلا نام واپس نہیں کر سکتا۔ اپنوں نے کیسے اس کا خیال رکھا؟ کون اس کو 22 سال تک سنبھالتا رہا؟ بہت ہی خوبصورت اور پرکشی شخصیت کے مالک سید گھرانے سے تعلق 28 فروری 1944 کو پنجاب کے ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ افضال احمد کے والد اور والدہ دونوں کا تعلق سید گھرانے سے تھا، زمیندار لینڈ لارڈ گھرانہ جس کی جھنگ اور ملتان میں کئی ایکڑ زمین تھی۔ فیملی میں کوئی بھی شوبز میں نہیں آیا۔ یہ 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ دوسرا بھائی افضال خود اور سب سے چھوٹی بہن۔ افضال اپنی بہن سے بہت اٹیچ تھے، بے حد لگاؤ رکھتے تھے۔ شوبز میں کام کرنے پر گھر والوں نے سخت مخالفت کی۔ افضال احمد بچپن میں ہی لاہور آ گئے۔ لاہور سے انٹرمیڈیٹ اور کالج مکمل کیا۔ ایچیسن کالج سے گریجویشن کی۔ بچپن سے اداکاری کا شوق تھا۔ افضال احمد کی خالہ جو کراچی میں رہتی تھی اس نے افضال احمد کا ساتھ دیا۔ اپنی خالہ سے بہت اٹیچ تھے، ان کے پاس کراچی چلے گئے اور کراچی تھیٹر سے قسمت آزمائی کی۔ پھر لاہور واپس آ گئے۔ لاہور سے تھیٹر کیریئر کی شروعات کی۔ لاہور میں اشفاق احمد سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق بھی جھنگ سے تھا۔ ان کے پہلے ڈرامے اچے برج لاہور دے میں کاسٹ کیا گیا، لیکن پہچان اور شہرت ڈرامہ سیریل جزیرہ سے ملی۔ افضال احمد جب شوبز میں آئے تو والدہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ یہ ایک سید گھرانہ تھا۔ اس گھرانے میں کوئی بھی اس لین میں نہیں تھا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ افضال باز نہیں آ رہا تو والدہ نے اس سے ایک وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم شوبز میں رہ کر یہ 2 کام نہیں کرو گے۔ ایک کام یہ کہ تم شادی نہیں کرو گے، کسی بھی فنکارہ سے شادی نہیں کرو گے، جبکہ دوسری بات تم کبھی بھی شراب نہیں پیو گے۔ افضال احمد نے اپنی والدہ سے یہ دونوں وعدے کر لیے اور ان وعدوں کا ہمیشہ پاس رکھا۔ ہمیشہ تو نے ہمیشہ میری نافرمانی کی ہے، اسی بات کی سزا مل رہی ہے تجھے، اسی بات۔ افضال احمد کی پہلی شادی کراچی میں اپنی خالہ کے رشتہ داروں میں ہوئی۔ جس سے شادی ہوئی وہ سید کمال مشہور فلم سٹار اس کی بھتیجی تھی۔ شادی کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک رہے، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے اور نچاکی شروع ہو گئی۔ قصہ مختصر، دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکا۔ افضال احمد کی پہلی بیوی میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کراچی چلی گئی۔ اس کے بعد افضال کی دوسری شادی گھر والوں نے لندن سے آئی ہوئی ایک لڑکی سے کر دی۔ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ افضال احمد کو کھانے اور پہننے کا بہت شوق تھا۔ لباس کے سلیقے سے پہننے کا ہنر جانتے تھے۔ بہت ہی صاف ستھرے اور جدید ذہن کے مالک۔ ان کا لباس، طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل سب کچھ پرفیکٹ ہوا کرتا تھا۔ آخری وقت تک اپنے لباس اور اپنے گھر کو خوب زینت و آرائش سے سجا رکھا۔ دوسری شادی بہت اچھے طریقے سے قائم رہی، جس میں سے افضال کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ افضال کی بیوی نے افضال سے کہا کہ وہ واپس لندن جانا چاہتی ہے اور چاہتی ہے
کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائیں، لیکن افضال نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے ملک پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، شوبز انڈسٹری میں مصروف تھے، بلکہ انہوں نے اسی دور میں تھیٹر بنانے کا پلان بھی کر رکھا تھا۔ افضال احمد کی دوسری شادی 1975 میں ہوئی۔ لاہور کے تماثیل تھیٹر کے مالک افضال احمد ہیں۔ اس تھیٹر کو بنانے اور کامیاب کروانے کے لیے افضال احمد نے اپنی تمام جائیداد فروخت کر دی۔ جھنگ اور ملتان میں جو بھی وراثتی زمین تھی وہ فروخت کر کے لاہور میں تھیٹر بنا لیا۔ افضال چاہتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ فیملی تھیٹر کی واپسی ہو، لوگ فیملیز کے ساتھ تھیٹر دیکھنے آیا کریں۔ باہر کے ممالک سے جدید ساز و سامان منگوایا کہ اس تھیٹر کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے۔ دوسری جانب افضال کی دوسری بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی اور افضال وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ یوں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ بیوی بیٹیوں کو لے کر لندن چلی گئی اور یوں افضال احمد کا گھر خالی ہو گیا۔ وہ گھر جو 10 سے 12 کنال پر تھا، لاہور کے مصروف ترین علاقے ٹھوکر نیاز بیگ میں وسیع و عریض فارم ہاؤس بنا رکھا تھا۔ اپنی تمام جمع پونجی تماثیل تھیٹر پر لگا دی تاکہ پاکستان میں تھیٹر کی ویرانیوں کو دوبارہ بحال کیا جا سکے، جہاں فیملیز تھیٹر دیکھنے آیا کریں۔ شروع میں وہ تھیٹر بہت اچھے انداز سے چلا، لیکن پھر ناکام ہو گیا۔ کروڑوں روپے مالیت سے تیار اس تھیٹر کو جب ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو افضال احمد شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ دوسری جانب بیوی اور بیٹیاں بھی چھوڑ کر جا چکی تھیں، گھر بھی ویران ہو چکا تھا اور تھیٹر بھی جس پر اپنی وراثتی جائیداد لگا دی تھی وہ بھی ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہی پریشانیوں کی وجہ سے 2001 میں افضال احمد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر افضال احمد 5 دن کے اندر اندر بولنے لگ گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ ساری زندگی ایسے گزارنی پڑے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ افضال احمد کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اس حالت میں افضال احمد کی بیٹیاں اپنے باپ کو ملنے تک نہیں آئیں۔ افضال کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں، جن میں 3 بیٹیاں لندن اور 1 کراچی میں، اور تمام بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھروں میں مصروف ہیں۔ افضال احمد کی اکلوتی بہن، اسی نے اس کو سنبھالا، اپنے پاس لے آئیں۔ افضال احمد کی بہن اور بہنوئی، انہوں نے ہر قسم کا سہارا دیا۔ گھر میں 1 درجن کے قریب نوکر رکھوائے جو ہر وقت افضال احمد کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ افضال احمد وراثتی طور پر ایک امیر انسان تھے جو شوبز میں صرف اور صرف اپنے شوق کی خاطر آئے تھے۔ بے شمار جائیداد تھی، 10 کنال پر فارم ہاؤس بھی بنا رکھا تھا۔ بہن جس نے اپنے بھائی کو 22 سال سنبھالا، اپنے بچوں کی طرح بھائی کو پالا۔ افضال احمد کا واحد سہارا اس کی والدہ اور بہن تھی۔ کہ انسان کے لیے جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری تکلیف دہ ہوتی۔ والدہ آج بھی حیات ہیں، جن کی عمر 102 سال ہے، جس نے اپنی زندگی میں ہی دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ بہن جس کی شادی امریکہ میں ہوئی، بہن کا شوہر جو کہ ایک نیک اور درویش صفت انسان، جس نے اپنے سالے کو سنبھالا بلکہ اسے اپنا بھائی بنایا۔ افضال احمد کی بہن نے اس کی 22 سال دیکھ بھال کی، جو کہ چھوٹی بات نہیں، آخری وقت تک اپنے بھائی کے ساتھ رہی۔ لیکن جب افضال احمد کا آخری وقت قریب آیا تو بہن امریکہ میں تھی۔ جب بہن کو معلوم ہوا تو وہ فوری امریکہ سے واپس آنے کی تیاری کرنے لگ گئی، مگر جب امریکہ ایئرپورٹ پر پہنچی تب معلوم ہوا کہ بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہن نے پاکستان آ کر اپنے بھائی کی تدفین کی۔ افضال احمد کی جب طبیعت خراب ہوئی تب اسے EMI ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن جب حالت زیادہ بگڑی تو ڈاکٹروں نے جنرل ہاسپٹل لاہور لے جانے کا مشورہ دیا، جس پر فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہسپتال والوں نے فوری فرسٹ ایڈ دی اور آکسیجن لگائی، کیونکہ اس وقت ایمرجنسی کی حالت تھی۔ کسی مریض کے ساتھ لٹا کر فرسٹ ایڈ دی گئی۔ اس وقت وہاں پر کسی نے اسی حالت میں ان کی چند تصاویر بنا لی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس سے ایسا معلوم ہوا جیسے افضال احمد بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ حقیقت بالکل مختلف تھی۔ افضال احمد نے اپنے عروج و زوال میں بہت ہی شاہانہ لائف گزاری۔ بہن امریکہ سے آ رہی تھی، اسی وجہ سے افضال احمد کی لاش کو 1 روز کے لیے سرد خانے میں رکھا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ افضال احمد کے جنازے پر چند اولڈ فنکاروں کے علاوہ بہت کم لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اس کی بیٹیاں بھی اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے بھی نہ آئیں۔ آپ سمجھدار ہیں، اپنے میاں کی طبیعت کو بخوبی سمجھتی ہیں، غلط یا صحیح وہ
वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहने का फैसला कर चुका है और आप भी इससे इत्तेफाक करके हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ आएंगे। बरसगीर के अजीम फनकार दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने अफजाल अहमद से मिलने की ख्वाहिश की, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने अफजाल अहमद के चंद प्लेस भी देख रखे थे जो कि उनकी अदाकारी के मदाह थे। इसी वजह से जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने अफजाल अहमद से मिलने की ख्वाहिश की और अफजाल अहमद स्पेशली दिलीप कुमार साहब से मिलने गए। दूसरी जानब इंडिया के मशहूर फनकार धर्मेंद्र, वो भी अफजाल अहमद की अदाकारी के फैन थे। उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में भी काफी मशहूर हुए थे। इसी वजह से अफजाल अहमद की शोहरत के चर्चे इंडिया में भी थे और यही वजह थी कि दिलीप कुमार साहब भी अफजाल अहमद को टीवी स्क्रीन की वजह से उनकी अदाकारी के बहुत मोतरफ थे और इसी वजह से पाकिस्तान में जब आए और उनसे मिले। लेकिन जब अफजाल अहमद साहब को फालज का अटैक हुआ तब दिलीप कुमार साहब को यह खबर इंडिया में मिली। तो जब भी पाकिस्तानी कोई भी फनकार इंडिया जाता और दिलीप कुमार साहब से मिलता तो दिलीप कुमार साहब हर फनकार से अफजाल अहमद साहब के मुतालिक लाजमी पूछा करते थे, बल्कि उनके लिए वहां दुआ भी करते रहे ताकि अफजाल अहमद साहब अपने पांव पर दोबारा खड़े हो सके। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अफजाल अहमद की मगफरत फरमाए और उनके जाने अनजाने में किए गए गुनाहों को माफ करे। आप एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक कभी किसी इंसान को मोहताज ना करे। मोहताजी एक आजमाइश होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।